بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مودی شب ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض روایت میں ان کا نام لکھا ہے، کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ کام کرانا تھا، میں مزدور لینے گیا۔ بغداد میں چوکوں میں مزدور بیٹھے رہتے ہیں۔ مزدوروں میں سے ایک نوجوان بچے پر نظر پڑی۔ بڑا کمزور سا بدن تھا، ماتھے پر عبادت کا نشان تھا، لگتا تھا نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا، چہرے بھی بہت کچھ بتاتے ہیں نا۔ کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا حضور مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا چلو پھر۔ کہنے لگا میری کچھ شرطیں ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا حضور میری پہلی شرط ہے کہ لوگ ایک دن کی مزدوری 4 دینار لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، باقی کی شرطیں بھی ایسی رکھ لیں۔ اس نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا، لیکن جب اذان ہو جائے گی تو آپ کی ایک نہیں سنوں گا، میں اپنے اللہ اور رسول کی بات مانوں گا۔ تیسری شرط اس نے یہ کی کہ میں آپ کے گھر میں کام کروں گا، لیکن آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا تو بڑا عجیب ہے، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں۔ کہنے لگا میں شرط لگا کر ہی جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں اسے گھر لے کر آیا، کام میں نے اسے جو بتایا وہ کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے، اس نے اس کام کو 2 گھنٹے میں کر دیا۔ ہمارے مزدور بیڑی سگریٹ پینے میں ہی آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، چائے پینے میں پونا گھنٹہ لگاتے ہیں، ان کو بھی تو خیال رکھنا چاہیے دیانتداری کا۔ کہتے ہیں 2 گھنٹے میں پورے دن کا اس لڑکے نے کام کر دیا۔ جب بندہ کام کراتا ہے تو اور کام نکل آتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کام اسے اور بتا دیا، وہ کرنے لگا۔ اس نے مٹی نکال کر رکھی تھی باہر راستے میں، اور اذان ہو گئی ظہر کی۔ اس نے کدال وہیں چھوڑی اور چلنے لگا۔ میرا بیٹا بولا اس کو ذرا برابر کر دو۔ کہنے لگا چپ ہو جا، تیرے باپ سے بات ہوئی تھی، جب اذان ہوتی ہے تو کسی اور کی نہیں سنتا، صرف اپنے اللہ اور رسول کی سنتا ہوں۔ کہتے ہیں مسجد چلا گیا، نماز پڑھ کر آیا، دوپہر کا وقت تھا۔ کہتے ہیں میری بیوی کہنے لگی اس سے کہہ دو کھانا کھا لے۔ کہتے ہیں ہم نے کہا کھانا کھا لو۔ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان بھی نہیں تھا، نفلی روزہ رکھا تھا۔ فرماتے ہیں شام ہوئی، میں نے اسے 3 دینار دیے۔ میں نے کہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، اور وہ چلا گیا۔ کام کچھ اور نکل آیا، میں اگلے دن پھر اسے لینے گیا، لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن ہی آتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگے وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی یاد میں گزارتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا، میں نے پورے ہفتے انتظار کیا، کہا کام اسی سے کرانا ہے۔ میں جب گیا میں نے کہا چلو، کہنے لگا میری شرطیں یاد ہیں آپ کو؟ میں نے کہا یاد ہے بھائی، چلو۔ فرماتے ہیں کام کرایا، 2-3 ہفتے وہ آتا رہا۔ ایک ہفتے میں گیا، لوگوں نے کہا حضرت آج نہیں آیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے بیمار ہو گیا ہے۔ کہا گھر میں گیا، گھر کہاں ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے۔ فرماتے ہیں میں گیا، دروازے پر دستک دی، کہنے لگا حضور آپ ہیں؟ دروازہ کھلا ہے، آ جائیے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا میں ہی ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہیں آپ، ورنہ امیر تو غریبوں کی خبر کہاں لینے آتے ہیں۔ کہتے ہیں میں قریب گیا، کہنے لگا میں آپ کا انتظار ہی کر رہا تھا، تیز بخار
تھا تپ رہا تھا، جیب سے کچھ پیسے نکالے، کہا اسے رکھ لو۔ جیب سے ایک انگوٹھی نکالی، مجھے دی، کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا، ان پیسوں سے کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھا کر مجھے دفن کر دینا، اور جب دفن کر لو تو یہ انگوٹھی لے کر ہارون رشید کے پاس جانا عصر کے بعد، آپ اس سے کہنا مجھے ملنا ہے، پر وہ تمہیں ٹائم نہیں دے گا، آپ اسے آواز دینا تیری ایک امانت ہے میرے پاس، پھر وہ آپ سے ملے گا، اسے یہ انگوٹھی دے دینا، پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں تیرا نام؟ کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے، آج رات مجھے جانا ہے، بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے۔ کہنے لگا مناسب سمجھیں مجھے تنہائی میں رہنے دیں، رب کریم سے مجھے باتیں کرنی ہیں۔ فرماتے ہیں میں آ گیا، لیکن اس کی باتوں نے ساری رات مجھے سونے نہیں دیا۔ فرماتے ہیں بڑی مشکل سے صبح جب سورج نکلا میں گیا، میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا، وہ دروازہ اپنے آپ کھل گیا، میں اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں میرا انتظار کر رہی تھی، جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا، ایسا کہ جیسے تاجدار سویا ہو۔ فرماتے ہیں میں تو 2 آدمی لے کر گیا تھا، نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ اکٹھے ہوتے چلے گئے۔ کسی اردو شاعر نے کہا ہے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے دیکھو گے۔ فرماتے ہیں میں تو 2 بندے لے کر گیا تھا، پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آئی، جنازہ پڑھایا، دفن کیا۔ فرماتے ہیں میں ہارون رشید کے پاس عصر کے بعد گیا، میں نے بلانا چاہا، بادشاہ تھا، میری طرف اس نے دیکھا بھی نہیں، میں نے کہا تیری ایک امانت میرے پاس ہے۔ فرماتے ہیں وہ مجھے بلا کر کمرے میں لے گیا، کہا کیا بات ہے، میں نے انگوٹھی دی، ہارون رشید چیخے مار کر رونے لگا، کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا۔ کہنے لگا مجھے اس کی قبر پر لے جا، اس کو ہارون رشید کو اس کی قبر پر لایا تو وہ ہارون رشید قبر پر لیٹ گیا، تڑپ کر رونے لگا۔ میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے کچھ بتایا، یہ کون تھا بھائی؟ تو ہارون رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدوری، تیرا بیٹا اور مزدور؟ کہنے لگا حضور یہ حضرت داؤد طائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ان کا مرید تھا، یہ مجھ سے روز کہتا تھا ابا تو نے بہت دنیا اکٹھی کر رکھی ہے، مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہ جائیں گی، اتنا حساب تو کہاں سے دے گا؟ میں نے اس کو سمجھا دیتا تھا، میں اس کو سمجھا دیتا تھا، اس کی ماں اس کو سمجھا دیتی تھی، یہ روز کہتا تھا چھوڑ دو سب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ ایک دن یہ چلا گیا، کہنے لگا تمہارا راستہ اور ہے اور میرا راستہ اور ہے، یہ سونے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے ساتھ چلی گئی تھی، غلطی سے چلی گئی تھی۔ کہنے لگا دیکھو یہ انگوٹھی بھی ہیرے کی، آج اس نے مجھے واپس کر دی میرے بیٹے نے۔ کہنے لگا کہنے کو تو یہ میرا بیٹا تھا، لیکن یہ میرا مرشد تھا، یہ میرا مرشد نکلا، میرا پیر نکلا۔ ارے بھائی زندگی تو بہت تھوڑی ہے، نیک کام کر لو۔ اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے دور رکھے، اللہ رسول کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، ضرور دبائیں، ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ